بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک ایسے وقت میں یہ پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جب جنگ کے بادل جو ہے وہ اس خطے کے اوپر منڈلا رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ تیاری کر رہے ہیں کہ شاید وہ ایران کے اوپر ٹارگیٹڈ سٹرائکس کر دیں. تو اس کنٹیکسٹ میں آج ہم اس موضوع کے اوپر ایک ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں. اور اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اس ٹائم ایک سوچ حکومت کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے اور وہ سوچ یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. لیکن پریکٹیکلی اگر گیلانی صاحب نے مجھے موقع دے دیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواہشیں خواب کسی اور طرف ہیں, پریکٹیکل جو صورتحال امرج ہو رہی ہے وہ کسی اور طرف ہے. تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تیسرا جو ہے وہ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم اکنامک فرنٹ پہ تو بہت سی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, لیکن ایک بات جو ہے جو لاسٹ ہم نے ابھی تک اس کے بارے میں بات نہیں کی وہ یہ ہے کہ پاورفل جو ادارے اور لوگ ہیں وہ جو سرکاری ریگولیٹرز ہیں اور جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں اس کی زمین پہ قبضہ کر لی ہے. اب اس کا ایک حل ہے. حل یہ ہے کہ ان اداروں کو بند کر دیا جائے, کیونکہ میرے خیال میں تو ان اداروں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اپنی زمین کی حفاظت نہیں کر سکتے, انہوں نے ہیلتھ کے جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے اس نے کون سا کمال اور کر لینا ہے کہ وہ ہیلتھ کو بہتر کر سکیں گے. تو ایک ایسا ادارہ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے اور حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بہت سے ادارے بند کرنا چاہتے ہیں, تو بھائی جو اپنے چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اس ادارے کو تو سب سے پہلے بند کر دیں. تو ان 3-4 موضوعات پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ سے میں گزارش کروں گا گیلانی صاحب اس سے پہلے بولیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم یہ جو ہماری ایفرٹ ہے اس پہ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع پہ اپنی بات چیت جاری رکھیں. لیکن اس سے پہلے کہ گیلانی صاحب کی طرف میں بڑھوں, ایک اور کنٹروورشل بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. ابصار صاحب نے ایک پروگرام کیا ہے سر. ابصار کون؟ ابصار عالم جو جرنلسٹ دوست ہیں ہمارے, انہوں نے ایک بات کی ہے, زبردست نام ہے, بڑا نام ہے. انہوں نے ایک بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ حافظ صاحب ابھی تک آپ کے سسٹم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس ہائیبرڈ نظام کے نتیجے میں وہ پروان چڑھے اور آج بھی ان کو انفارمیشن بھی دی جاتی ہے اور بھی بہت کچھ دیا جاتا ہے یوٹیوبرز کو. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم ہے اس میں ابھی تک مختلف باتیں مختلف سمتوں سے آ رہی ہیں یا یہ صرف ازمپشن ہے؟ میں چاہتا تھا کہ اس پہ کھل کے جو ہے نا, نہیں کھل کے بات کرنے کا موقع دینا گیلانی صاحب. کیا اس طرح کی کوئی بات ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ بولیں. اب یہیں سے شروع کر لیں, بولتے جائیں گے. آپ نے ماشاءاللہ ایک پوری پٹاری کھولی ہے اتنے دنوں بعد. تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کسی کان میں آ کے کچھ کہہ دیتی ہے, کسی کے واٹس ایپ پہ کچھ کہہ دیتی ہے, کسی کو فون کر کے کہہ دیتی ہے, کسی کو بلا کے کہہ دیتی ہے, تو اس میں مسئلہ کیا ہے بھائی؟ وہ اپنا موقف ہے, وہ اپنے کسی بندے کو دے دیتے ہیں, وہ اپنے طریقے سے بیان کر دیتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نتیجے میں اگر یہ آج کی بات تو ہے نہیں بھائی. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا نیریٹو نہیں بک رہا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو بھائی جان. نہیں, نیریٹو کون سا نہیں ان کا بک رہا. وہ ابصار صاحب نے کہا کیا ہے پہلے کھل کے, یہ تو ناظرین کو یہی تو میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ حکومت کوئی نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. اگر نہیں کامیاب ہو رہی حکومت تو وہ لوگ جو آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین کر رہے ہیں, کچھ لوگ اندر سے ہی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی ان کو کہنے کا مقصد یہ کرنے دیں یار, وہ چلتا رہتا ہے. آپ کا کیا حال ہے کہ وہ فلی سپورٹ ہونی چاہیے ادارے کی, ختم ہونی چاہیے. یعنی کہ وہ دیکھیں آپ بات کو سمجھیں, میں کیوں پاور دے دیں ان کو, وہ تو ہے ہی ان کے پاس. نہیں, ایسی بات نہیں. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ
لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیں. وہ لوگ جو بکے ہوئے ہیں, چاہے حکومت کے بکے ہوئے ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ کے بکے ہوئے ہیں. بات یہ نہیں, آپ کنفیوز بات کر رہے ہیں. میں کنفیوز نہیں بات کر رہا, میں سیدھی بات کر رہا ہوں. فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب کی پالیسی سے اگر کسی کو اختلاف ہے, ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہے, تو میرا خیال ہے وہ حق رکھتا ہے یہ بات کرنے کا, یا اس کو کرنے آپ سمجھے نہیں. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی پالیسی پہ تنقید بھی نہ کی جائے. اندر کی بہت ساری انفارمیشن کہ فلاں جرنیل نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, اور فلاں جرنیل جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے, اور فلاں جرنیل کی پروموشن ہونے والی ہے, اور فلاں جرنیل کو نہیں ہونے والی. یہ جو انٹرنل انفارمیشن ہے, یہ آج بھی انہوں نے کہا نا, پوری بات سنیں, انہوں نے کہا جی ایک کام کریں, آپ اس پہ انویسٹیگیشن کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. کہ بھائی عجیب بات کر رہے ہیں آپ, رپورٹر کا جرنلسٹ کا کام کیا ہے؟ آپ باقی اداروں کی خبریں نہیں لیتے ادھر ادھر کی, اس کے خلاف کیا ہو رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. یہ بات نہیں ہے. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یا تو ایک واقعی ایک سیکرٹ کاؤ بنانا چاہ رہے ہیں اس ادارے کو. سیکرٹ کاؤ نہیں بنانا چاہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر آج بھی اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا سب ایک پیج کے اوپر ہیں یا نہیں ہے. تو نہیں لگ یہ رہا ہے کہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. ہاں تو ہونا ضروری بھی نہیں ہے یار, ایک پیج کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ نہیں ہو سکتے. میں آپ کی پالیسی سے آپ کے ماتحت رہ کے اختلاف کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے میں احتراماً خاموش ہوں, میرا رینک اجازت نہ دے رہا ہو. ماضی کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی پالیسیز کے نتیجے میں ملک کی کوئی خدمت نہیں ہوئی, بلکہ ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے. یار آپ بالکل جو لوگ ملک کا جو بیڑا غرق کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بات کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کون بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ وہی لوگ جو اس سارے معاملے میں دو طرح کی سوچیں جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ایک طرح کی سوچ ڈیولپ کر لیں گے تو وہ ملک صحیح چلا لیں گے اس طریقے سے. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک نیریٹو کے اوپر تو کم از کم لوگ ٹھیک, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے, اس کا نیریٹو ایک ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک منٹ ٹھہرے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ خود کنفیوزڈ ہیں. میں بالکل کنفیوز نہیں ہوں. آپ کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ آپ بات نہیں کرنے دیتے نا. کریں ایشو یہ ہے, بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کی. آپ مجھے بات سمجھ آ رہی ہے, ناظرین پہ چھوڑ دیں, وہ کیا سمجھاتے ہیں. اس کو چھوڑیں. آپ جو ہے نا اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ پی ٹی آئی کی لائن لے کے جو ہے مجھے نہ بتائیں. آپ پی ٹی آئی کی لائن لے کے اس بندے کو سمجھائیں. میں نے پی ٹی آئی کا ایک لفظ نہیں بولا, میں نے کیا کہا یار. مسئلہ ہے نا, مسئلہ کہ وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ دوسرا گروپ وہاں پہ ہے, وہ پی ٹی آئی کی لائن لیتا ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایسا لائن, وہ ایسی لائن لے رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں عاصم منیر صاحب ناکام ہو رہے ہیں. ان کی سوچیں ناکام ہو رہی ہیں, ان کی پالیسیز ناکام ہو رہی ہیں. تو ادارے کے اندر ایک چپکلش ہے, لڑائی ہے نا. ایسی کون سی اس میں بات ہے کہ وہ کیا ان کو لازمی کامیاب ہونا چاہیے, یہ بتا دیں آپ. میں یہ سمجھتا ہوں یا وہ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, یہ بتا دیں آپ. میرے خیال میں میری بات سنیں, میں ساری جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں بھائی, پہلے یہ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے. کوئی غلط لائن لے سن لیں, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. آپ مجھے بات کرنے دیں گے کریں, آپ کھل کے کریں. بات یہ ہے کہ جب نہیں جاؤں گا جب تک آپ کلیئر نہیں کرتے. میں بالکل کلیئر کروں گا. جب دوسرے پہ الزامات خام حال لگا پولیٹیکل مینوورنگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جاری ہے, اس کی مخالفت ہے. لیکن یہ ایسے نہیں ہو کہ میں کسی اور لائن کی طرف جا رہا ہوں, دوسرا کسی اور لائن کی طرف جا رہا ہے. یعنی کہ آپ موجودہ جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ لائن ملا کے چلتے رہیں تو وہ ٹھیک ہے. اگر کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر لے تو وہ جناب وہ نیریٹو خراب ہو گیا. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اسٹیبلشمنٹ کے اندر, جرنیلوں کے اندر اگر کوئی پی ٹی آئی کے نیریٹو کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے تو غلط ہے. اچھا, باقی نیریٹو بک جائے, غلط ہے وہ بھی. تو پھر سارے نیریٹو غلط ہوئے نا یار. سر بنیادی طور پہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو تم دو, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا. اور وہ جو کوئی بچانا چاہ رہا ہے یا اسپیس دینا چاہ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بنیادی طور پہ پہلے بتا دیں یار. میں آپ کو بنیادی طور پہ کلیئر کٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کی جو سوچ ہے, پھنس چکے ہیں. ہاں, وہ بڑی عاصم منیر صاحب کی جو سوچ ہے اس کے خلاف اگر کوئی نیریٹو بلڈ کر رہا ہے تو اس کے خلاف تحقیقات کریں. بھائی کیا ایک منٹ ٹھہر جائے بھائی, ٹھیک ہے ہونی چاہیے تحقیقات, ان کو لٹکا دیں. پہلے بھی سننے میں آیا ہے جرنیلوں سے استعفے دے دیے. اب مجھے یہ بتا دیں, عاصم منیر صاحب چیف صاحب فیلڈ مارشل, عظیم فیلڈ مارشل, کل انہوں نے آپ کو پتا کرپٹو والوں کے ساتھ بھی ڈیل سائن کی ہے, ایم او یو کے بعد ملے ہیں وہ. ان کی سوچ ہے کیا, مجھے یہ بتا دیں آپ پہلے یار.
میں ایک ناچیز طالب علم ہوں, گناہ گار آدمی ہوں, خطا کار ہوں. دیکھیں میں ان کا اسپوکس مین نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا ان کی سوچ کے خلاف جو جا رہا ہے اس کو کچل دینا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, تو ان کی سوچ پہلے تو سوچ بتا دیں, پھر بتا دیں صحیح ہے. اب ابصار صاحب کے موقف کو کیا, اب ابصار صاحب کے پیغام کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. انہوں نے ایک کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی. ابصار صاحب کی بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, اور میں چاہتا تھا کہ آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. آپ نے مجھے ایک کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا. سمپل کوشچن ہے, عاصم منیر صاحب کی سوچ کے خلاف آپ نے کہا جو کھڑا ہے یا کر رہا ہے اس کو کچل دینا چاہیے. فوج یہ کہتی ہے نا میں ایک پیج کے اوپر ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں عاصم منیر صاحب کی سوچ کیا ہے, پہلے یہ بتا دیں, اور آپ کے خیال میں وہ صحیح سوچ ہے. دوسرا یہ بتا دیں, پہلے تو یہ بتائیں سوچ کیا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کنسسٹنٹ کسی پالیسی کے تحت اس ملک کو اور اسٹیٹ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کنسسٹنٹ پالیسی کو بھی ڈیفائن اس ٹائم تک جب تک کوئی ماورائی آئین کوئی کام وہ نہیں. اچھا, ابھی کوئی ماورا آئین قائم نہیں ہوا ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں. ابھی تک ہوا ہی نہیں کچھ, 8 فروری سے لے کے اب تک. 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر میرے سوالات ہیں, باقی تو کوئی انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. 8 فروری کے الیکشن پہ کچھ سوالات ہیں آپ کے؟ بالکل ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا ایلیگیشن ہے, وومن رائٹس کی وائلیشن کا ایلیگیشن, پولیٹیکل فریڈم کے حوالے سے جو ایلیگیشن وہ بیسیکلی ایلیگیشن وہ تو حکومت کے خلاف ہوں گے نا, ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر ہے. اچھا, یعنی اب آپ بتا دیں, آپ نے کہا جی کہ ان کی سوچ اگر یہ ہے کہ کنسسٹنٹ پالیسی ہو, میں تھوڑا سا کلیئر کر لوں نا چیزوں کو معافی کے ساتھ. تو کنسسٹنٹ پالیسی سے آپ کی کیا مراد ہے کہ یہ جو جس طرح کی چیز چل رہی ہے, ایک پارٹی کو کچل دو دوسری کو ساتھ ملا کے چلتے رہو, یہ کنسسٹنٹ پالیسی ہے کیا؟ وہ اکنامی, ابھی آپ معیشت کی اکانومی کی بات کریں گے وہ تو پتہ چل جائے گا نا کیا پالیسی ہے کیا پالیسی ان کی. دیکھیں بنیادی طور پہ کسی ایک کو کچلنا اور کسی ایک کو پروان چڑھانا غلط ہے. یہ پالیسی کی میں حمایت نہیں کرتا, لیکن پالیسی کیا ہے, لیکن جو پی ٹی آئی کو جنرل پاشا, جنرل فیض حمید اور باقی جو جرنیل پروان چڑھاتے رہے ہیں, گولی مار دو, گولی مار دو. کس نے گولی مار دی؟ یہ گولی مار دو سب کو یار, اور کیا کہہ دوں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کنسسٹنٹ پالیسی کیا ہے ان کی. کنسسٹنٹ پالیسی یہ ہے کہ وہ جواب دیں مجھے. آپ جو پی ٹی آئی کو جو آپ نے رکھے ہوئے تھے ان کی ہیلپ کے لیے, وہ صحیح چیزیں ختم کریں. اچھا, پی ٹی آئی کو مار دیں؟ نہیں, کیا کریں؟ پی ٹی آئی کو اس کے حال پہ نون لیگ کو پروموٹ کر دیں, نون لیگ کو پروموٹ کر دیں. ناٹ ایٹ آل. کیا کریں؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ ایک پولیٹیکل اپروچ لے کے نظام بحال کریں. آپ کو سب سے پہلے تو بنیادی سوال میرا خیال ہے, میرا بھائی, یہ کرنا چاہیے تھا. وقت سارا اسی پہ آپ لے گئے ہیں, میرا خیال ہے اسی پہ پروگرام کنکلوڈ کریں گے ہم, کہ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں یہ کیا ان کو کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کیا کیا ہے انہوں نے, جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی بات کر رہا ہوں میں. پولیٹیکل انٹرفیئرنس 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہ تھی وہاں پہ. اس کے بعد کیا انٹرفیئرنس کی ہے؟ نہیں, اگر وہ تھی تو آج تک وہ سارا کچھ سسٹم اسی کے تحت چل رہا ہے نا یار. وہ تو چل رہا ہے نا, وہ تو چل رہا ہے. نہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ ان کو اس کی پالیسی کا حق کس نے دیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ جو 2010 کے عمران خان کے اس کے بعد بہت پیچھے جاتے ہیں, پیچھے کیوں جاؤں؟ مجھے یہ بتائیں کہ فیض حمید کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ وہ لوگوں کے اوپر گنڈا گردی بھی کرے؟ قمر جاوید باجوہ نے دیا تھا نا, اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اچھا, قمر جاوید باجوہ کا بھی میں کہہ رہا ہوں نا. تو یہ جو پچھلے 8-10 سال جو اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال تھا؟ پہلے سارے شروع ہو جائیں, اینڈ تک چلے جائیں آپ, تو سزا دیں نا سب کو. دیں نا, ضیاء اللہ کو پکڑ کے سزا دیں, اس کی قبر کو سزا ملے گی تو ان کو بھی ملے گی نا. پھر تو پھر آپ کی وہ کنسسٹنٹ پالیسی کہاں ٹھہر جائے گی؟ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی ساری بات صرف ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اگر پی ٹی آئی کا سمپیتھائزر ہے تو اس کو کچل دینا چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں آپ. میں نے یہ نہیں کہا, یہی کہا آپ نے. اب ابصار صاحب کا نام لے کے آپ بیچارے ابصار صاحب کو بدنام کر رہے ہیں, خواہش اپنی بیان کر رہے ہیں. یار افسوس ہوا مجھے. آپ کو افسوس ہوتا رہے, لیکن جب تک عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو جو ہرکارے ملے ہوئے تھے ان کو فکس نہیں کیا جاتا, اس ٹائم تک بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ان کو جو ہرکارے ملے ہوئے وہ ٹھیک ہے, غلط ہے. تو دونوں ہرکارے غلط ہوئے نا, یہ کیوں نہیں کہتے آپ کی؟ یہ پرابلم جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2010 سے لے کے 2022 تک ٹی وی چینلز پہ سوائے عمران خان کی تقریروں کے میں نے تو کوئی بکواس نہیں سنی. آج کل جو چل رہا ہے وہ کیا بکواس چل رہی ہے؟ ویسے وہ نہیں, آج کل بھی ون سائیڈ بکواس ہی چل رہی ہے نا. اس لیول کی لیول کو آپ چھوڑ دیں, پالیسی کی بات کریں. یہ جو 14 سال کے اندر
2004 کے بعد پیدا ہونے والے بچے ہیں جن کو جن زی آپ کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, وہ جو پیداوار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھی. اسٹیبلشمنٹ وہ گناہ معاف کروائے نا اپنے, وہ اس حد تک انہیں سزا دے, اس حد تک میں بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں, جائز بھی سمجھتا ہوں, اور وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ان کا جو رونا دھونا ہے مہتاب حیدر صاحب کا, ناظرین بالکل میں ان سے متفق نہیں ہوں. میں بھی آپ سے متفق نہیں ہوں. اور عجیب و غریب بات کر رہے ہیں کہ ایک وقت آ گیا ہے, پرانا جو کچھ ہوا جناب وہ اس کو آپ الزام دیتے رہیں, نئے والے کو سپورٹ کر کے کہیں کہ پرانے والے کے سپورٹ کو ختم کر دیں. بھائی یہ کام ہی نہیں ہے اداروں کا, ہم تو یہ کہتے ہیں یار آپ ایک سسٹم کو چلنے دیں, اس میں انٹرفیئرنس نہ کریں. اور یہ نہ ہی آپ نے کوئی کنسسٹنس پالیسی بتائی ہے ان کی کیا ہے بھائی. ایک آپ نے ابصار صاحب بیچارے بڑے زبردست آدمی ہیں, ان کا نام لے کے پتہ نہیں کیا کیا آپ اپنے دل کے حال بیان کر کے چلے گئے ہیں. ہمارا ناظرین پہ چھوڑتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اس پہ اجازت لیتے ہیں. لیکن آپ نے باقی جو ٹاپکس تھے ان پہ بات وہ ہی کرنے کا موقع ایک اور نہیں. پروگرام کر لیں, کوئی بات نہیں, لوگوں کو یہ چیز سمجھنے دیں. یہ بڑی اہم کھچڑی پکائی ہے آپ نے. میں نے کھچڑی نہیں پکائی, میں بالکل پکائی کلیئر ہے ہوں. آپ نے. وہ میں بالکل یہ کلیئر. کامنٹس میں ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ یہ کھچڑی ہے, یہ کیا ہے, یہ جو انہوں نے پکایا ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہومیوپیتھک گفتگو ہے نا, میں یہ نہیں کرنا چاہتا. وہ کیا ہوتی ہے؟ ہومیوپیتھک گفتگو ہے جس کا کوئی مطلب نہ نکلتا ہو. ہومیوپیتھک گفتگو ہوتی ہے جو میری بے بات ضرر سنو, ہو. اگر آپ نے کی ہے نا, مجھے اپنی پوری بات کرنے دیں, پھر اس سے اجازت میں لوں گا. یہ جو پچھلے 14 سال 15 سال اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے نا, یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں. اب آصم منیر آ کے ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا وہ ٹھیک, یہ ناظرین یہ ریکارڈ پہ رکھیں جی ان کی اس حد تک ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ نے جو 15 سال تک اس ملک کے وسائل خرچ کیے, اس ملک میں سب کچھ کر کے ایک مانسٹر کھڑا کیا, اب اس مانسٹر کو ختم کرنے کا طریقہ بھی انہی کے پاس ہے. جنہوں نے کھڑا کیا تھا نا وہی ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اور آپ نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آصم منیر پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کر کے ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, بات ختم ہوئی ہے. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور یہی اس ملک کا آگے حال ہے. یہ اپروچ ہے ایک طرح سے جو نظر آ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر کوئی چھوٹی بہت بھی ان کی سپورٹ ہے تو اس کو ختم کرو. پی ٹی آئی فنش چی ٹا 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 ٹا. اور یہ جب ختم ہو جائے اس کے بعد اب یہ خواہش ہے کہ اس کے بعد یہ اپنے آپ کو پیچھے لے کر جائیں. کون پیچھے لے کے جائیں؟ لیکن اس کے لیے یہ جو آپ کی اس ٹائم پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا, کے دور میں آپ نون لیگ بنا لیں اور اس کو آپ بار بار حکومت دے دیں, اور پی ٹی آئی کو ایک دفعہ کر کے ڈسمنٹل کر کے آپ بڑا اچھا کام کر لیں. یہ کہنا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہ تو پھر بھٹو صاحب کی طرف بھی بات چلی جائے گی. بھٹو صاحب تو چلے گئے نا, وہ بھٹو صاحب کی کہانی ختم ہو گئی نا یار. پیپلز پارٹی تو ہے, وہ ہے, بھٹو صاحب تو نہیں ہے نا, چھوڑیں اس چیز کو. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے جو 14-15 سال میں ایک مانسٹر کھڑا کیا تھا, اب اس کو ڈسپوز آف کریں. اور یہ جو بات ہے کہ ابھی تک سسٹم کی طرف سے ریکارڈ پہ سسٹم سے جو سپورٹ مل رہی ہے ان یوٹیوبرز کو اور پی ٹی آئی کے سپورٹر صحافیوں کو, یہ ختم ہونی چاہیے. یہ ختم نہیں ہوگی تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. چلے میں ان کے موقع سے بالکل ایگری نہیں کرتا, کیونکہ ان کا موقع مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ان کی پالیسی جو چیز میں سمجھنا چاہ رہا تھا وہ بتا ہی نہیں سکے. یہ ایک ون سائیڈڈ سی بات کر رہے ہیں, یہ کوئی انڈیپینڈنس اس میں مجھے نظر نہیں آ رہی ان کے پوائنٹ آف ویو میں. اینی وے اجازت لیتے ہیں, اللہ حافظ. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ اجازت لے لینی چاہیے, لیکن آپ نے مجھے ایک ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ جہاں پہ میں نے کیوں کیا, آپ نے خود ہی اسٹیج سنبھالا, خود ہی بولنا شروع ہو گیا, الزام میرے پہ ڈال دیا یار آپ نے. آپ کافی دنوں کے بعد آئے ہیں اور آپ نے کافی ڈیبیٹ کو ٹریگر کیا ہے. اچھا کھیلا میں نے, بالکل اچھا کھیلا ہے آپ نے. لیکن اب میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.